الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا،
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اگر دل میں عشق محمد نہیں، اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا، بلغ العلا بے میں کہتی تھی اپنے ذوق میں، کشفت الدجا بجمالہ، بلبلیں باہم سو بسو لیتی تھی ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو، حسنت جمیع خصالہ، میں سن کے چڑیوں کی چہ چہ، بھلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔ محبت سے، عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت عنوان، خوبصورت موسم میں، خوبصورت لوگوں کے درمیان میں، خوبصورت موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا خرم شہزاد صاحب، پیارے بھائی مجاہد، اور صبح شام اپنے ادارے کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں کرنے والے قاری محمد شیراز صاحب نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی۔ سب سے پہلے دعا ہے، دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام جس میں عقائد کی بات ہو، اللہ کی توحید کی بات ہو، پیارے پیغمبر کی شان بیان ہو، صحابہ کی عظمت بیان ہو، اہل بیت کے تذکرے ہوں، اللہ بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ نے بہت بڑا انتظار کیا، اور جتنی دیر میں اور آپ یہاں مسجد میں بیٹھیں گے، اس گھڑی کو، اس موقع کو معمولی نہ سمجھنا۔ یہ آپ کا انتظار اور میرا سفر کرنا امید ہے رب کی دربار میں انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا میں بلا تمہید کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو۔ میں نے اشتہار کو پڑھا، مولانا خرم صاحب نال بہت زیادہ مزہ۔ میں اشتہار کو دیکھتا ہوں تو موضوع ہے ختم نبوت۔ میں موقع کی مناسبت دیکھتا ہوں تو موضوع ہے عظمت قرآن۔ اور جو میرے بھائی نے میرے ذمہ موضوع لگایا ہے وہ ہے عظمت عمر فاروق۔ اب میں انشاءاللہ ادھر دیکھیں، ان تینوں موضوعوں کو اپنے اس وقت میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھنے والا یہ دیکھے اشتہار میں موضوع ختم نبوت ہے، موقع عظمت قرآن ہے، ذمہ موضوع عظمت فاروق اعظم ہے۔ تو ادھر دیکھیں یہ گلدستہ ہے، نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ وہبی اور عطائی مقام درجہ ہے، کسبی نہیں ہے۔ یہ میں نے جملہ بولا، میرے اکابرین، میرے بڑے، میرے جید علماء اس لفظ اور جملے کو سنتے ہی سمجھ گئے میں جٹکا جا مولویاں تے جٹکی گل کراں تسی آکسو کی آدھا پہ آئے۔ وہبی، عطائی اور کسبی کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی وہی بنتے ہیں جسے میرا رب چن لے۔ نبی یہ بولیں گے ایسے نہیں، میری تھکاوٹ تب دور ہوگی جب آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ نبی وہی بنتے ہیں، نبی وہی ہوتے ہیں جسے اللہ چن لیتا ہے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے انگریز چن کر مارکیٹ میں بھیجے۔ نبی وہ نہیں ہوتا جسے انگریز چن کر مارکیٹ میں لے آئے۔ نبی وہ نہیں ہوتا، نبی وہ ہوتے ہیں جسے اللہ چنے۔ یوں ایک یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیے گا کہ نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ وہبی اور عطائی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اتنی نیکیاں کرے کہ وہ نیکیاں آسمانوں کو چھو رہی ہوں اور پھر وہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں۔ نہ، نبی وہ نہیں ہوگا۔ آئیے میں اگلی بات پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن اس پہ دلیل دوں گا، اس پہ دلیل دوں گا۔ جب میں نے یہ جملہ آپ کی جھولی گود میں ڈالا اور میرے سامنے اگلا موضوع جب آیا تو ایک طالب علم فقیر کہنا چاہتا ہے جہاں نبوت کا درجہ وہبی اور عطائی ہے، جھوم جائیں گے پنڈ بہادر کے روشن ضمیروں، قربان جاواں وہاں صحابیت کا جو درجہ ہے نا وہ بھی وہبی اور عطائی درجہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ نہیں آئی۔ کہنا چاہتا ہوں صحابی وہی ہوتا ہے جسے میرے اللہ نے چنا، چن کے میرے سونے محبوب میٹھے مدنی محمد دے قدمے وچ بٹھایا۔
وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا اور میرے میٹھے مدنی محمد دا مکھڑا ویکھن لگا۔ بڑا عظیم جملہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، محدث، مکرر، مبلغ، مفسر، ادیب و مرتب، بڑے بڑے غازی مجاہد اللہ کی دربار میں آئیں گے۔ اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ ہر بندہ دین کی خدمت رب کی دربار میں پیش کرے گا۔ جنگ باتر، پنڈ بہادر، دور و دراز، قرب و جوار سے آنے والوں میرے دوستو، برابر میں کھڑا بلال ہوگا۔ اللہ پوچھے گا بلال تم کیا لائے ہو؟ بلال دا ایک کوئی جملہ سب سے وزنی ہو جائے گا۔ بلال کہے گا مولا میں تیرے میٹھے محمد عربی دا دیدار لے کے آیا ہوں۔ آئیے، میں نے کہا نبوت کا جو مقام ہے، درجہ ہے، یہ اتنا یاد رکھنا، جسے اللہ چنتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ دلیل ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ پکی گلے دنیا والوں، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، چن لیا میرے اللہ نے حضرت نوح کو، چن لیا میرے اللہ نے ابراہیم اور اس کی آل کو، چن لیا میرے اللہ نے آل عمران کو۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے اللہ نے چنا حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ نے نوح کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا، اللہ نے حضرت کلیم کو چنا۔ توجہ میرے وال، 1,24,000 کم و بیش نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے۔ میرے بھائیو، جسے اللہ چنتا گیا اس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا گیا ہے۔ آخر میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ توجہ میرے وال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال، 70 سال، کئی مہینے، کئی ہفتے، کئی دنوں کے بعد، توجہ میرے وال، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، صبح سویرے دویلا ہے، عبداللہ دا گھر لے آمنہ دا شکم میں، اللہ نے اماں آمنہ دے شکم کنو میرے مٹھے مدنی محمد کریم کو پیدا فرمایا۔ آئیے، ربیع الاول کا مہینہ ابھی ابھی گزرا ہے، بہار والا مہینہ، شان والا مہینہ۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان، جس موسم زمانے میں میرے نبی آئے وہ زمانہ بھی اعلیٰ ہے، جس گھر میں میرے نبی آئے وہ گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، جس دن میں میرے نبی آئے وہ دن بھی اعلیٰ ہے، جس گھڑی میں میرے نبی آئے وہ گھڑی بھی اعلیٰ ہے۔ توجہ میری وال، اللہ اللہ، شاعر نے کیا ہی خوب عکاسی کی ہے دنیا والوں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی سورج نہ نکلا تھا مشرق کے اس مطلع سے، اتنے میں آواز آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک
مبارک ہو زمانے کو امام الانبیاء آئے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ آئے۔ فرمانے لگے جبریل سے ایک دن شاہ امام، بہت دیکھے ہیں جہاں میں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہ امام، آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آئیے توجہ میرے والے، لوگ کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے میرے میٹھے مدنی محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام، میرے نبی کو شان، میرے نبی کو مرتبہ، میرے نبی کو بلندی، میرے نبی کو رفعت اتنی اعلیٰ عطا کی ہے۔ اور دنیا والوں، میرا عقیدہ ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والے میرے علماء کا عقیدہ ہے، ایک طرف سارا جہان ہوئے، دوسری طرف عربی میٹھا مدنی محمد جوان ہوئے۔ میرا عقیدہ، میرے علماء کا عقیدہ، علماء دیوبند کا عقیدہ، دنیا والوں سارے جہان کا شان و مقام کم ہے، میٹھے مدنی محمد کا شان و مقام زیادہ ہے۔ توجہ میری طرف، آگے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جس جس نبی کو چنا، سر پہ نبوت کا تاج رکھا۔ جب میرے نبی کی باری آئی، امام الانبیاء کا نمبر آیا، کائنات کے سردار کا نمبر آیا، آمنہ دے در یتیم دا نمبر آیا، عبداللہ دا چند دوارہ آیا۔ اللہ نے مقام دیا، شان دیا، مرتبہ دیا کہ ان پیغمبروں کو ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا۔ تے میرے میٹھے مدنی محمد دا سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ میں کہتا ہوں میں یہ تینوں موضوع بیان کروں، پہلے پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی پہ، یار بولے نا، ختم نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ نے یہ مقام میرے نبی کو دیا ہے، شان میرے نبی کو دیا ہے۔ توجہ میری طرف، او لوگو، ختم نبوت کی دلیلیں قرآن مقدس کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک ادھر دیکھیے گا۔ قرآن مقدس کی 110 آیتیں میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیلیں ہیں، میرے محبوب کی 240 احادیث ختم نبوت کی دلیلیں ہیں۔ اگر کوئی کہے تو آپ نے جواب دینا ہے۔ ادھر دیکھیں، پہلا پارہ ہے، پہلی آیتیں ہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آئیے آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ پہلی آیتیں ہیں، یہاں ختم نبوت کی دلیل کون سی ہے؟ ترجمے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ متقین کی نشانیاں، وہ لوگ جو اللہ نو دیکھیا نہیں ایمان لے آئے نے۔ آئیے دنیا والوں، نماز قائم کرنے لگے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کی وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے۔ قرآن میرے طرف، اللہ توجہ میری طرف، قرآن میرے ہاتھ میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اللہ وہ لوگوں ایمان لانے والے جو کچھ اللہ نے تیرے اوپر اتارا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا ہے۔
توجہ نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں، کالج یونیورسٹی کے میرے نوجوانوں، غور کیجئے گا، اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا، میرے نبی کی شریعت کے بعد کوئی اور شریعت آتی، میرے نبی کے اللہ نے جو قرآن اتارا اس کے بعد کوئی کتاب آتی، توجہ ادھر، تو یہ الفاظ ہوتے ما انزل الیک وما انزل من قبلک، اگلے لفظ ہوتے ومن بعدک، لیکن بعد کا لفظ نہیں ہے، پہلے کا لفظ موجود ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں بڑی پیاری گل، بڑا پیارا جملہ دے کے گیا ہوں، یہ قرآن ہے، ہم سر پہ رکھنے والے نہیں ہیں، ہم کھول کے دکھانے والے، سر پہ رکھنے والے ہم نہیں ہیں، قرآن کو کھول کے دکھانے والے۔ یہ آج تو ماشاءاللہ گوگل ہے، وہ چیٹ جی پی سیٹ کہتے بدر کیا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ترجمہ والا قرآن ہر گھر میں موجود ہے۔ ما انزل الیک، تیرے اوتے جڑا اتارا یعنی قرآن، ما انزل من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا، پہلے نبیوں پر، یوں نہیں سمجھے، یوں سمجھاتا ہوں، جٹا کے لفظ، جٹا کا جملہ، دلیل بڑی اچھی ہے، پڑھ دیا، سن دیا، وے دیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ دی توحید تے ایمان تی اللہ نے جو نبی بھیجے ان کے اوپر ایمان، اور جو کتابیں اللہ نے اتاری ان کے اوپر بھی ایمان ہے، فرشتوں پہ بھی ایمان ہے۔ قرآن میرے سامنے، اگر میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آتا، اور شریعت آتی، اور کتاب آتی، من قبل کا ومن بعد کا، بعد کا لفظ ہوتا، لہذا قرآن نے اتھے گل مکا دیتی ہے، اس لیے میرا اور آپ کا ایمان ہے میرے نبی کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا، قرآن کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا، اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ آئیے دلیل قرآن سے، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کہتا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس، قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس۔ مطلب کیا ہے؟ میرا سونا، میرا مٹھا، میرا پیارا پیغمبر، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، ہم نے قرآن کو بھی ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے، یعنی قرآن بھی للناس، صاحب قرآن بھی للناس، یہ جو امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت کوئی نہیں ہے، یہ ہم نے جو کعبہ اور بیت اللہ بنایا ہے یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ مفسرین نے عظیم نکتہ لکھا ہے، معنی کیا ہے، مطلب کیا، فرمایا یہی بیت اللہ ہے، اس لیے اسی بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا طواف کوئی نہیں، میرے نبی پہ ایمان لانا ہے، ختم نبوت پر، اس کے بعد کسی اور نبی پہ نہیں، یعنی پہلو پہ تو ایمان ہے، بعد میں آنے والا جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا۔ آئیے قرآن بھیجا ہے، قرآن پہ ایمان لانا ہے، اسی آسمانی کتاب کے بعد پہلی کتابوں پہ، پھر قرآن پہ، اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا، اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ آئیے ابا احد
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جب میں نے آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے میرا آپ سونا، ہم نے آپ کو کسی مردوں میں سے کسی کا باپ بولیں، میرا محبوب مردوں میں سے کسی کا باپ جو بیٹی اللہ نے دیے، بولو. میں کہتا ہوں اللہ تیری قدرت قربان جاؤں. جب یہ میں جملہ پڑھتا ہوں تو آواز آتی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اپنی کردہ ہے، کسی کا محتاج رب. یا میرا کریم اللہ، بیٹے نہ ہونا دو چیزیں. قیامت کا دن ہوگا، نبی آئیں گے، توجہ، کچھ نبی ایسے ہوں گے خود بھی نبی، بیٹا بھی، خود بھی بیٹا بھی، ادھر دیکھیں، خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی. ختم نبوت کی دلیل اگر یہی ہوتی، بیٹا نہ ہوتا، فرمایا بیٹا ہوتا تو نبی ہوتا، بیٹا ہوتا، کیونکہ کچھ نبی آئیں گے خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی. اگر نبی نہ ہوتا تو میرے محبوب کی عظمت میں فرق سمجھ گئے؟ ہاں جی، میرے نبی کی عظمت میں، بولو عظمت میں، نہیں بولتے یار، میرے نبی کی عظمت میں فرق آتا. اگر اولاد بالکل نہ ہوتی، وہ تو خاصا میرا ہے، وہ تو خاصا میرا ہے، لہذا میرا خاصا اولاد سے پاک میں ہوں. عظمت میرے نبی کی یہی ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی کی عظمت کو بلند کر دیا اور اپنی وحدانیت کا بھی اعلان کر دیا ہے. آئیے دنیا والوں، آگے چلنا چاہتا ہوں، اتنی بات کافی ہے. آئیے، میرے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا. اللہ اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا. آئے ایک دن اللہ کے محبوب تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اگر میں محمد کے بعد کوئی اور نبی آتا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، اللہ کسی اور کے سر پہ نبوت کا تاج سجاتا تو میرے عمر کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجاتا. یعنی اتنا مقام عمر کا، اتنا شان میرے عمر کا، اتنا مرتبہ میرے عمر کا، اتنی بلندی میرے عمر کی، اتنی رفعت میرے عمر کی. توجہ چاہتا ہوں، سارے نبی مرید نبی، عمر بھی مرید نبی، لیکن اللہ نے عمر کو اتنا وکھرا مقام دیا ہے، اتنا وکھرا شان دیا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر کو نبی سونے دا مرید بھی بڑھایا ہے کہ میرے محمد دی مراد بھی بڑھایا ہے. توجہ، گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر. کبھی آپ موضوع صرف اکیلا رکھے ختم نبوت تو میں آپ کو سناؤں، لیکن اشتہار میں تھا تو یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ میں ختم نبوت کو بیان نہ کروں تو دن قیامت میں رب کے حضور پیش ہونا ہے. آئیے اگلی طرف آیا ہوں. سارے
صحابہ بولے مرید نبی، لیکن اللہ نے عمر نو وکھرا مقام دیتا ہے، عمر مرید بھی ہے، عمر میرے نبی کی، بلکہ یوں کہنا چاہتا ہے فقیر مراد پہلے ہے مرید بعد، مراد بولے مراد پہلے مرید بعد میں ہے۔ سبحان اللہ، بیت اللہ کا غلاف، رات کی تاریکی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دربار میں التجا کر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے میرے محبوب کی زبان اطہر پر یہ جملے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اللہ اسلام کی عزت کے لیے عرب کی دھرتی میں دو بندے دیکھے ہیں۔ توجہ میری طرف، جملوں پہ غور کرنا۔ جب میں نے اللہ کے محبوب کے ان الفاظوں کو پڑھا تو یوں لگتا ہے میرے نبی کہنا چاہتے ہیں میرا کریم اللہ، میں نے دیکھا ہے ایک کے پاس دولت ہے، دوسرے کے پاس غیرت ہے۔ اگر اسلام کو عزت دولت سے ملتی ہے، ابو جہل نو محمد دا غلام بڑا چا، اگر اسلام نو عزت غیرت نال ملتی ہے تو میرا کریم اللہ عمر نو محمد دا غلام بڑا چا۔ آئیے دنیا والو یاد رکھیے گا، اسلام کو دولت کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی غیور ہونا ہے، غیرت مند ہونا ہے۔ اسلام کو غیرت کی ضرورت ہے، دولت کی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہاں دعائیں کی ہیں، بیت اللہ کا غلاف پکڑتے ہوئے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں ہم نے اپنے مرشد کو رب کی دربار میں مانگتے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جب بھی مانگنا ہے جب بھی مانگنا ہے، سارے بولے جب بھی مانگنا ہے، جب بھی مانگنا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ لکھتے فرماتے تھے جب میں نے اپنے محبوب کی شان کو پڑھا ہے، مقام کو پڑھا ہے، دل سے آواز آئی عطا اللہ جھک جا۔ جب میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تو ایسے شان والا نبی بھی رب کی دربار میں جھکا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا عطا اللہ تو بھی اسی کی دربار میں جھک جہاں آمنہ ددر یتیم جھکا ہویا ہی۔ اس لیے باطر والو، اس لیے پنڈ بہادر خان والو، اس لیے دور و دراز تو آمن والو، جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا ہے، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ بیماری ہو، مشکلیں ہو، تکلیفیں ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، خود اللہ کہتا ہے میرا بندہ اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرا بندہ تیرے بلانے دی دیر تے میرے جواب دین دی دیر کوئی نہیں ہے۔ کتنے آئے بیٹھے ہو، مشکلیں آئیں اللہ سے حل کرانی ہے، تکلیفیں آئیں دور کرنے والا اللہ ہے۔ پتر دی ضرورت پہ گئی ہے تے اللہ دی دربار جا کے پڑھیا کر رب ہب لی من الصالحین، اللہ پتر دے نیک دے، چلتے چلے چلتے چلے آئے قربان جاؤں میرے نبی نے بھی منگیا ہے تے اللہ کو لو منگیا ہے۔ آپ نے کہاں سے مانگنا ہے، کس سے مانگنا ہے؟ میرے نبی نے اللہ سے مانگا۔ بس کر دوں، تھکے تھکے لگ رہے ہیں، ایک گھنٹہ بیٹھ کے ایک گھنٹہ اٹھ کے، چلو آج ایک گھنٹہ۔ بھائی پیارے مولانا خرم صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اگلے سال ایک گھنٹہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں ان کی محبتیں
اور یہ میں ایک بات کروں، یہ خوشامدی ہے، ان کا خلوص ہے جو یہاں شرح صدر ہوتا ہے. ہاں یہ بات نہیں ہے. کچھ باتیں ایسے آ جاتی ہیں جو میں آپ کو سچ بتاؤں، گزشتہ سال میں نے نا یہاں کھڑے ہوئے ایک گلدستہ بنایا تھا. یہ کھانا لینے والی بند کرو جی، یہ تپیلے وجن شروع ہو گئے. ہاں جی کھانا ہے سب کے لیے، ماشاء اللہ. میں آیا تو ادھر دیکھیں، راستے پہ جو میرے بھائی شراز صاحب نے گاڑی بھیجی وہ خراب ہو گئی. اس وقت ہوئی جب میں بیٹھا تو پھر وہاں سے ایک 2-3 بندوں کو روکا، وہ میری پگڑی دیکھیں اور یہ دیکھیں. انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم آپ کو نہیں لے جاتے. ایک پٹھان آ گیا، وہ ماشاءاللہ پٹھان تو پٹھان ہوتا ہے نا جی. جب اس نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ لگتا ہے یہ بھی پٹھان ہے. چلو آپ کو خوش طبیعت سے تھوڑی بات کروں، تھوڑا سا تازہ دم ہو جائے. ہمارے علاقہ ہے ریویار خان سے آگے، ماشاءاللہ ادھر دیکھ. تو وہاں پٹھان تھے، تو میرا دوست ہے وہ بھی پٹھان ہے، وہ مجھے لے گیا. کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا کوئی پروگرام تھا. تو میں نے بیان کیا اور جو محلہ اور وسیب تھا وہ سارا سرائکی تھا. تو انہوں نے کہا سرائکی میں بیان. میں نے کیونکہ وہ مقامی لوگ زیادہ تھے، میں نے سرائکی میں بیان کیا. جب میں واپس آیا تو میں کھڑا سن رہا تھا تو وہ پشتو میں کہہ رہے تھے ہے تو یہ پٹھان لیکن سرائکی بڑی خوبصورت بولتا ہے تو یہ. کیونکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک داستان ہے اس پگڑی کی، اور میری کوشش ہوتی ہے میں پگڑی میں رہوں، اور پگڑی علماء کی شان ہے. میں تمام علماء سے کہتا ہوں پگڑی پہنا کرو یار، پگڑی میں روپ ہے. سبحان اللہ سبحان. ادھر دیکھیں صحیح کیا، ادھر دیکھیں. اچھا جی، تو دوسرا جو کہہ رہا تھا نا، جو اس کو جواب میں انہوں نے کہا یہ پٹھان وٹھان نہیں ہے، یہ سرائکی ہے لیکن پگڑی پٹھانا تو اچھی بدی ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہاں کھڑے ہوئے ایک گلدستہ وہ واللہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا، ادھر کھڑے کھڑے میرے دل میں آیا. میں نے کہا مسجد بنانے والا خلیل اللہ، تغاریاں اٹھانے والا ذبیح اللہ، مدرسے کا نام بیت اللہ، اور نصاب کا نام کتاب اللہ، استاد کا نام محمد الرسول اللہ، تے شاگردہ دا نام اولئک حزب اللہ. میں انشاءاللہ آخر میں وہ شعر پڑھوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. آئیے اللہم اعز الاسلام. میرے نبی نے میرے رب سے مانگا، ادھر اللہ کے محبوب مانگ رہے، ادھر ابو جہل نے میٹنگ بلائی ہے. دن بدن لوگ محمد کے دیوانے ہو رہے ہیں. بیٹا سنتا ہے باپ بھول جاتا ہے، باپ سنتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن، بیٹا بھول جاتا ہے. ہمیشہ پلان میں رہتے، قرآن بھی بول پڑا میرا پیغمبر یہ لوگ ہمیشہ پلانے کرتے رہتے ہیں. ہجرت ویلے ویلے قرآن میرے سامنے اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرا پیغمبر یہ پلان کرتے رہتے ہیں. آج بھی جب اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی تھی اس دن بھی ان کا پلان تھا. کسی نے کہا اللہ کے نبی کو جلا وطن کیا جائے، کسی نے کہا قید کر دیا جائے، کسی نے کہا قتل کر دیا جائے. قرآن آیا، اللہ نے میرے نبی کو تسلی دی میرا سونا گھبرانا کوئی نہیں ہے، اے انہاں دے پلان نے. لیکن وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ دا بھی پلان ہے تے واللہ خیر الماکرین.
علماء بیٹھے ہیں، ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی میرا پیغمبر جو میرا پلان ہے اودے وچ تعالیٰ نوئے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بنے ہیں، میرے نبی کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، دوسری طرف حضرت عمر ہوتے ہیں۔ جب بھی اللہ کے نبی سفر کرتے ہیں یہ دونوں وزیر میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ آج صحابہ بیٹھے ہیں، توجہ میری طرف، ایک دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی مسکرا کے فرمانے لگے، او میرے یارو، میرے صحابیوں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں میں محمد ہوں، دائیں میرا یار ابو بکر ہے، بائیں میرا یار عمر ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اس دن بھی دائیں میرا یار ابو بکر ہوگا، بائیں میرا یار عمر ہوگا۔ آئیے قربان جاؤں، جب میں نے حدیث پڑھی، توجہ توجہ، بڑی پیاری گل ذہن میں آ گئی ہے، عظیم نکتہ ہے۔ مولانا خرم صاحب اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ قربان جاؤں ابو بکر، قربان جاؤں عمر، تیرے مقام پر، تیرے شان پر میرے اللہ نے، میرے رب نے جہاں سے میرے نبی کا خمیر اٹھایا ہے وہیں سے میرے اللہ نے ابو بکر و عمر کا خمیر اٹھایا ہے۔ آج بھی روضہ اطہر میں اللہ کے محبوب آرام فرمائے، وہیں ابو بکر و عمر بھی میرے نبی دے رلے آرام فرمائے۔ ادھر دیکھیے گا اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور لوگوں، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، دوبارہ اسی مٹی میں داخل کریں گے، پھر قیامت والے دن ہم تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے جہاں میرے اللہ نے میرے نبی کا خمیر لیا ہے وہیں سے میرے نبی دے یارانو یعنی ابو بکر تے عمر دا خمیر بھی لیا ہے۔ اس لیے آج بھی عمر اور حضرت ابو بکر میرے نبی دے غلے ستے نے، قیامت والے دن یہ دونوں میرے نبی کے ساتھ اللہ کی دربار میں اٹھے۔ آئیے ابو بکر عمر میرے محبوب کے سامنے ہیں، ساتھ ہیں ہمیشہ، سفر و حضر و۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب کو بھوک لگی ہے صلی اللہ ہو، آپ نے اپنے گھر سے ارادہ فرمایا میں جاؤں ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر کے گھر کا راستہ لیا، آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اب 27 مقام یا 23 مقام قرآن مقدس کے ایسے ہیں، فرش زمین پہ عمر بولنے لگے ہیں، عرش بری پہ وہی الفاظ اللہ قرآن بنا کے نازل فرمانے لگے ہیں۔ آئیے توجہ چاہتا ہوں، ایک دن میرے نبی حضرت عمر کے ساتھ ہے، حضرت عمر میرے نبی کے ساتھ ہے، بیت اللہ کا طواف جاری ہے، طواف کرنے لگے ہیں، مقام ابراہیم پہ اللہ کے محبوب رک کے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا پاپا ابراہیم یہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی چنائی کی تھی۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہ یہاں 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ توجہ نوجوانوں، ادھر دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ میری بھی تمنا ہے لیکن آرڈر وہاں سے آئے، یہاں سے حضرت عمر نے رائے دی، میرے نبی نے بھی کہا دل میرا بھی کرتا ہے، وہاں سے جبرائیل قرآن لے کے آیا ہے، اسی وقت جواب آیا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ او لوگوں، یہ 2 رکعت جو آج واجب الطواف ہم پڑھتے ہیں، یعنی طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے سید میں نیت واجب الطواف کی ہوتی ہے، یہ تب پڑھی گئی جب حضرت عمر نے میرے نبی کو رائے دی، اللہ کو اتنی پسند آئی، آسمانوں سے قرآن بن کے آ گیا۔
اللہ ایک جگہ نہیں ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اسی وقت جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے رائے لے رہے تھے، سارے لوگ رائے دے رہے ہیں، سارے لوگ رائے دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا میری عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ سارے بولے کیا رائے ہے؟ جب بدبختوں نے منافقین نے میری اماں عائشہ کے اوپر تہمتیں لگائیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، اللہ صحابہ بیٹھے اللہ کے محبوب رائے لے رہے ہیں۔ جب حضرت عمر کا وارہ آیا، نمبر آیا، جھوم جائیں گے، میرے نبی سے حضرت عمر پوچھنے لگے سونا مجھے یہ بتا میری ماں عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا رب کی مرضی سے؟ ہاتھ کانپتے ہوئے میرے نبی نے انگل کا اشارہ کیا، عمر بول پڑے پھر سن میرے محبوب، جو میرا اللہ تیرے جسم کے اوپر گندی مکھی برداشت نہیں کر سکتا وہ ایسی عورت کیسے برداشت کرے گا؟ میری رائے یہی ہے کہ میری ماں عائشہ کے اوپر آدھا بہتان العظیم، بڑا بہتان عظیم ہے۔ بس حضرت عمر نے یہ بات کی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دعائیں دینا شروع کی۔ فرما عمر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، تو نے میری بڑی ٹینشن حل کر دی ہے، بس یہی باتیں چل رہی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا میری حمیرہ کہاں ہے، میری عائشہ کہاں ہے؟ ماں جواب دیتی ہے سونا وہ تو ایک کمرے میں بند ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ اماں فرماتی ہیں جب یہ باتیں میرے سامنے آئی تھی یوں لگتا، یوں دل کرتا زمین پھٹ جائے اور میں اسی زمین کے اندر چلی جاؤں۔ میرے محبوب آئے، آ کے کہنے لگے عائشہ جو بات ہے مجھے بتا دے۔ اماں فرماتی ہیں میرا تو حال کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، توجہ میری طرف ادھر دیکھیے گا، اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، وہیں سے وہی آنا شروع ہوئی۔ اللہ کے محبوب اپنے اوپر کمبل لے لی، تھوڑی دیر گزری، اماں فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کا چہرہ انور دیکھا تو خوشی سے میرے محبوب کا چہرہ کھل رہا تھا اور میں نے سمجھا واقعی کوئی بات آ گئی، لیکن میرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ پوری قرآن کی 18 آیتیں میں عائشہ کی تطہیر کے بارے میں اللہ اتارے گا۔ میں نے تو یوں سمجھا ہوا تھا وہی آئے گی، جبرائیل آئے گا میرے نبی کو یا خواب آئے گا، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ لیکن میں یا میرا اللہ تیری قدرت تے قربان جاواں، تیرے جتنے بھی شکر ادا کراں اتنے کٹنے تے اتنے کم ہے۔ فرمایا 18 آیتیں عائشہ میری ماں کی تطہیر میں اللہ نے نازل فرمائی۔ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ آیتیں پڑھی اور فرمایا عائشہ، میری ماں کہنے لگی عائشہ حضور کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا میں اپنے رب کی دربار میں سجدے کرتی ہوں۔ اللہ اللہ وہی آیتیں اتری، وہی بات آئی جو فرش زمین پر سیدنا عمر نے بولے تھے۔ سورہ نور میں وہی الفاظ ہیں جو عمر نے زمین پہ بولے تھے، عرش بری سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ نعرہ تکبیر، عزت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، سیرت امی عائشہ، کردار امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ بدبختو اسی عائشہ کے بارے میں بکتے ہو، اسی عمر کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ چلو یار بات آ گئی، اماں فرماتی ہے
کسی کی گواہی بچوں نے دی، بڑی بات، کسی کی گواہیاں بچوں نے دی، میری گواہی بچے کو پیدا کرنے والے نے دی۔ چلو یوں کہتا ہوں کسی کی گواہیاں مخلوق نے دی، میری گواہیاں خالق نے دی، میری گواہیاں خالق نے دی۔ کتنی خوش قسمت میری ماں عائشہ ہے او دنیا والو، جس کو میرے نبی نے حمیرہ کا، جس کو میرے محبوب نے اپنی محبوبہ کا، جس کے ساتھ میرے نبی نے اللہ اللہ آخری ایام میں فرمایا میرا دل کرتا ہے یہ دن میں اپنی عائشہ حمیرہ کے پاس گزاروں۔ بڑی گل ذہن میں آ گئی ہے، ادھر دیکھیں گے، بات بڑی پیاری ہے، اشارہ کرتا ہوں، نقطہ بڑا پیارا ہے۔ سبحان اللہ، میری ماں عائشہ کی گود ہے، میرے محبوب تشریف فرمائیں، اماں فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کی پیٹھ ہے، میرا سینہ ہے، میرا بھائی سامنے گزرا حضرت عبد الرحمن، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، میرے نبی نے یوں اشارہ فرمایا، یا فہم صدیقی ہے، یا فہم صدیقہ ہے، یا میرے نبی کی اداؤں کو صدیق پڑھتا ہے، یا میرے نبی کی اداؤں کو صدیقہ پڑھتی ہے، یا میرے نبی کے اشاروں کو صدیق سمجھتا ہے، یا میرے نبی کے اشاروں کو بولو یار صدیقہ سمجھتی ہے۔ میں نے کہا سونا مسواک چاہیے، حضور نے اپنا سر مبارک ہلایا، میں اپنے بھائی سے مسواک لے آئی، اپنے محبوب کو دی، میرے نبی نے اپنے منہ میں ڈالی، سکت نہیں ہے، آپ نے مجھے واپس دی، میں نے کہا سونا چبا کے دوں، میں نے چبایا۔ غور کیجئے گا، فقیر طالب علم علماء دیوبند کا خادم کہنا کیا چاہتا ہے؟ اماں فرماتی ہیں میں وہ عائشہ ہوں، میں وہ حمیرہ ہوں، میں وہ طیبہ طاہرہ ہوں، میرے نبی کی آخری غذا جو ہے وہ میری عائشہ کا لعاب ہے۔ چلو دوسری طرف اشارہ کروں، شاید کوئی کہے واجبہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ اہل بیت کو نہیں مانتے؟ حسن و حسین پہ ایمان ہے؟ میری طرف دیکھیں، حضرت حسین وہ ہیں جس کی پہلی غذا میرے نبی کا لعاب ہے، میری ماں عائشہ حمیرہ وہ ہے جو میرے نبی کا آخری غذا میری عائشہ کا لعاب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عرض کر رہا تھا عمر وہ ہے، عمر کا مقام وہ ہے، عمر کا شان وہ ہے جو زمین پہ بولتے ہیں آسمانوں سے وہی الفاظ قرآن بن کے آتے ہیں۔ خلیفہ ثانی ہے، ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ دور بھی بڑا عجیب گزرا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، اور یہ مدینہ کی گلیوں میں پہرے دار نظر آتا ہے تو امیر المومنین حضرت عمر آتے ہیں۔ دیکھیں گے میری طرف، ایک دن حضرت عمر جا رہے ہیں، ایسی آواز آ رہی ہے بچوں کے رونے کی، آگے تشریف لے گئے، عورت سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی بو کی وجہ سے دیگچی چڑھی ہوئی ہے، 3 دن ہو گئے، یہاں کھانا گھر میں نہیں تھا۔ حضرت عمر دوڑ لگائی، خود اٹھایا سامان، غلام بھی ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو بھی عمر کے غلام حکمران عطا فرمائے۔ بولے آمین، حکومت قبول۔ میں کہتا ہوں جو سیاست میں قدم رکھے نا وہ کوئی بھی ہو، عمر کو ضرور پڑھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عمر کو بولو یار، حضرت عمر کو ضرور پڑھے. جب حضرت عمر کو پڑھے گا تو پھر انشاءاللہ یہ پتہ چلے گا کہ کیسے خدمت کی جاتی ہے اور کیسے حکمرانی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہاں اترے ہمارا تعلق سیاست سے ہے الحمدللہ، سب کو کہہ رہے ہیں. اور عمر کو پڑھے، سیاست میں پڑھے، اور جو عمر کے ماننے والا ہو اسی سیاسی کو ووٹ دیں، اور وہ وہی ہوگا جو عالم ہوگا. کیونکہ جو عمر کو صحیح معنی پڑھ سکتا ہے وہ اہل علم پڑھ سکتا ہے. ہاں جی، جو امامت صغرا کو بھی جانتا ہو اور امامت کبریٰ کو بھی جانتا ہو. اب آپ کہیں کہ امامت صغرا اور امامت کبریٰ کیا ہے، یہ اگلے سال آئیے. سبحان اللہ. بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. حضرت عمر تشریف لے گئے، بہت کچھ لے آئے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا. مسکرا کے بچوں کے دیکھی، بچے سونے لگے. بڑھیا بولنے لگی، امیر المؤمنین تو تجھے ہونا چاہیے تھا، امیر المؤمنین تو تجھے ہونا چاہیے تھا. لوگوں نے عمر کو بنا دیا ہے. اللہ اللہ. جب وہ بڑھیا بولی، عمر دی اکھاں وچ اتھرو نے. فرمایا ماں جی، کل جب تو عمر کے پاس جائے گی تو اسی بندے کو عمر کے سامنے پائے گی. اللہ اللہ. قربان جاؤں، کئی واقعات ہیں. ایک بڑھیا جس کا گھر مدینے سے بڑی دور ہے، وہاں اللہ کے محبوب کے یہ صحابی چلنے لگے ہیں. یوں ہی پتہ چلا یہاں ایک خیمہ ہے. اندر گئے، دیکھا بڑھیا ہے. حضرت عمر نے حال حوال لیا. کہنے لگی میں قیامت والے دن عمر کا گربان پکڑوں گی کہ عمر وہاں شام سے واپس آیا ہے، لیکن عمر نے میرا پتہ نہیں کیا. حضرت عمر نے فرمایا عمر کو کیا پتا، عمر قریب والوں کو دیکھے یا دور والوں کو. بڑھیا بول پڑی، وہ بھی کیا امیر المومنین یا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، اسے قریب والوں کی تو خبر ہے لیکن دور والوں کے نہیں ہے. میں عمر کا گربان پکڑوں گی. حضرت عمر نے فرمایا پھر کیا کیا جائے. معاملہ چلتا رہا، باتیں ہونے لگی. ماں 25 درہم پہ راضی ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا یہ 25 درہم اپنے پاس رکھو، لیکن لکھ کے دو، تحریر لکھیں، یہاں سائن کرو کہ قیامت والے دن تو نے عمر کا گربان نہیں پکڑنا. یہ بات چل ہی رہی تھی تو اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں تشریف لے آئے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا آپ بھی آ گئے، آئیے تحریر لکھتے ہیں. میرا اور اماں بڑھیا کا معاہدہ ہو گیا ہے، تم دونوں گواہ بن جاؤ. جب انہوں نے امیر المومنین کا نام پکارا، بڑھیا اماں کانپنے لگی. حضرت عمر نے فرمایا اماں ڈرنا، یہاں تو سب کچھ ہو جائے گا لیکن قیامت کا دن بڑا اوکھا ہے، وہاں عمر کے ساتھ کیا ہوگا. توجہ میری طرف، عدل بھی اعلیٰ، اللہ اللہ کردار بھی اعلیٰ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو مدینہ مسجد نبوی کے قریب ہے. اس گھر کا جو پرنالہ ہے، بارش آتی ہے پانی مسجد نبوی میں آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جمع ہو گئے. فرمایا یہ پرنالہ پانی والا، بارش کا پانی آتا ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اکھاڑ دو یہ پرنالہ. اکھاڑ دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. کیا دیکھتے ہیں، جہاں میرا پرنالہ نصب تھا وہاں. میں یہاں ایک بات کروں گا انشاءاللہ، وہاں پرنالہ دیکھا کس نے اکھاڑا؟ امیر المومنین نے. اگلی گل نے کی تھی سیدھا چیف جسٹس کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے رضی اللہ عنہ. سیدھا چلے گئے.
عمر نے یوں کیا، عمر کو بلایا گیا، عمر یہ آپ نے جو ہے وہ پرنالہ جو ہے کھیڑا ہے اتارا ہے؟ جی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں امیر المومنین تجھے پتہ ہونا چاہیے یہ گھر میرے کا پرنالہ وہ ہے، اس جگہ پہ نسب ہے، یہ پرنالہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ اب عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہنے لگے اب میں سزا خود ہی تجویز کرتا ہوں۔ کون سی؟ کہنے لگے عمر خود ہاتھوں سے گالا بنائے، عباس جی مدینہ کے لوگ جمع ہوں گے، تو میرے کندھوں پہ آئے گا، سب کے سامنے امیر المومنین تجھے کندھوں پہ اٹھائے گا، اپنے ہاتھوں سے وہیں تو پر نالا لگائے گا جہاں پہلے لگا ہوا تھا۔ لوگوں نے منظر دیکھا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارا بنانے لگے، کندھے امیر المومنین کے حضرت عباس سوار ہو گئے اور وہی پر نالا لیا، وہی نصب کیا ہے۔ جب یہ پر نالا نصب ہو گیا، نیچے اترے، شام ڈھلنے لگی ہے، مغرب ہونے لگی ہے، صحابہ جمع ہونے لگے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا آج عمر کا عدل میرے سامنے آ گیا ہے، سنو میرے یارو، سنو میرے سنگیوں، سنو میرے ساتھیوں، آج میں عباس یہاں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، یہ میرا گھر آج کے بعد مسجد نبوی کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ آج جب سلام پڑھنے کے لیے اس دروازے سے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، جو یہ اپنے داخل ہونا اس طرف اوپر دیکھنا ضرور اللہ لے جائے، جڑا زور لال امین کہ اللہ انہوں احسان لے جائے، اللہ مکہ بھی کھاوے، مدینہ بھی کھاوے، بیت اللہ دا طواف کراوے، اللہ روضہ اطہر دکھاوے، سبحان اللہ مدینے دیا گلیاں پھراوے، سبحان اللہ۔ یوں آئیں گے، ادھر نظر پڑے گی، وہی پرنالے کا نشان آج بھی موجود ہے۔ گلی گلی نگر نگر علماء حق علماء دون نعرہ تکبیر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کیا ہی آپ نے موضوع دیا عمر، دل کرتا ہے عمر کو پڑھتے رہو اور ایمان تازہ ہوتا رہے۔ اچھا کام بھی آگے چلا گیا، سنیں بس آخری باتیں ہیں، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، بس یہی کہہ دیں۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف لطف لینا نہیں ہوتا، مزہ لینا نہیں ہوتا، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ خدا کی قسم میں جب بھی نکلتا ہوں 2 رکعت حاجت کی نفل پڑھ کے نکلتا ہوں، یا اللہ یہ سفر تیری رضا کے لیے ہو، جو بھی بات کریں اللہ جانبین طرفین کو عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ یہ مزے لینے کے لیے واقعات نہیں ہوتے، یہ صرف اس لیے سنائے جاتے ہیں، موضوع اس لیے بیان ہوتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر رب کی دربار میں التجا کریں، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ زور سے کہیں مجمع لگا ہوا ہے، عمر نے کہا یا ایھا الناس، میری بات غور سے سنو۔ جب یہ الفاظ گونجے، مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہم تیری بات نہیں سنتے، تیری گل نہیں سنتے، نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے فرمایا خیر ہوئے بھائی، کیا ہو گیا؟ سنیں بات کر دوں نا، جو لکھی ہے وہ ملے گی۔
لوگ کہتے ہیں کسی سے پوچھنا نہیں ہے جو مرضی ہو جائے، تو میں نے کہا خلیفہ وقت سے پوچھا گیا ہے۔ اشارہ سمجھے؟ نہیں سمجھا، انہوں نے نہیں سمجھا۔ کہتے قانون پاس کر دو، جو مرضی صدر کرے کرتا رہے، کوئی نہ پوچھے۔ آئیے سنیں اب، بدوی دیہاتی کہنے لگا ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سنتے۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او بھائی خیر ہوئے، کیوں نہیں سندا؟ آنکھن لگائے کل جو کپڑا تقسیم ہوا ہے 2 گز ہمیں بھی ملا تجھے بھی ملا، ہمارا تو قمیص نہیں بنا، تیرا کرتا کیسے بن گیا، قمیص کیسے بن گیا؟ پہلے اس قمیص کا حساب دے تے پھر گل کر، قمیص کا حساب دو پھر بات کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا قم یا عبداللہ، اے میرے پیارے عبداللہ بیٹے کھڑے ہو جاؤ، اشہد، تو گواہی دے، تو جواب دے۔ آگے سنے، آج اگر کسی چودھری کا بیٹا ہو آگے سے وہی پستول لے لے گا، کسی سیاسی کا بیٹا ہو مارنے پہ تل جائے گا، کسی محتمم یہ نہ کہے کہ بول میرا، کسی محتمم کا بیٹا ہو وہ کہے تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا، یہ عمر کا بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ جواب بڑا پیارا، الفاظ بڑے پیارے، کہنے لگے یا امّے، او میرا پیارا چاچا، چاچا میرا چاچا سن میں جواب دوں، جب یہ کپڑا تقسیم ہوا 2 گز کا، مجھے بھی ملا ابا کو ملا، جب باپ بیٹا گھر گئے ہم نے مشورہ کیا نہ تیرا قمیص بنے گا نہ میرا بنے گا، یہ 2 گز کپڑا میں نے اپنے ابا کو دیا ہے، میرا کپڑا اور ابا کا کپڑا جو ملا ہے تب میرے بابا کا قمیص بن گیا ہے، پہن کے آئے۔ جب یہ جواب آیا وہ بدوی دیہاتی کہنے لگا ہون گل کر عمر جڑی کرنا چاہتا، بولو یار، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ بیت المقدس فتح ہونے لگا ہے، اونٹ پہ سوار ہے، تھوڑی دیر غلام بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر خود بیٹھتے ہیں۔ جب بیت المقدس کی دیواریں نظر آنے لگی عمر کی باری آئی اونٹ کی بہار کو پکڑنے کی، اسلم کی باری آئی اونٹ کے اوپر سوار ہونے کی۔ اسلم نیچے اترے، ہاتھ جوڑنے لگے، امیر المومنین خدا کے لیے اوپر بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا غلام ہے، واہ عمر تیرے تقوی پہ، واہ عمر تیرے اللہ کے خوف تیرے دل میں۔ کہنے لگے اے اسلم تیری نگاہ مخلوق دی طرف نے، میری نگاہ خالق دی طرف نے، تو کہہ رہا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے، میں کہہ رہا ہوں قیامت والے دن میرا رب کیا کہے گا، لہذا اوپر بیٹھ، تیری اونٹ کی بہار پکڑ کے نکلوں گا۔ وہ اونٹ کے اوپر بیٹھنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی بہار پکڑ کے چلنے لگے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں تورات ہے، کسی کے ہاتھ میں انجیل ہے، کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، سنیے گا نوجوانوں، پوچھنے والوں نے پوچھا، بتانے والوں نے بتایا، یہ امیر المومنین کون ہے، غلام کون ہے؟ جواب آیا ہے غلام وہی ہے جو اوپر بیٹھا ہے، اور امیر المومنین وہی ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب قریب آئے انہوں نے کوئی اور گل نہیں کی تھی، بیت المقدس دیا چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی۔ علماء نے لکھا ہے دنیا والوں، جب لوگوں کی نظر حضرت عمر کے قمیض پہ پڑی ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر 17 ٹاکیاں چمڑے کی لگی ہوئی تھی۔ کس کے قمیض پر؟ بولو بولو
پوچھ رہے ہیں امیر بادشاہ وقت کہاں ہے؟ کسی نے کہا ادھر دیکھو، کسی نے کہا ادھر دیکھو، کسی نے کہا وہ جو کیا بولتے ہیں جی اس کو، نہیں جی نہیں، جو وزیر اعظم ہاؤس، اور جہاں ریسٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس نا، چلو یہ چھوڑے اس باتوں کو، یہ الفاظ ہمیں آتے نہیں ہیں، بس اتنا کہ جو عرف عام میں مشہور ہے وہی ریسٹ ہاؤس. لوگ ادھر دیکھیں، ہنسنے والی بات نہیں، اگلا جملہ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. حضرت عمر کا ریسٹ ہاؤس کیا تھا؟ کھجور کی جو چھڑیاں ہیں چاروں طرف آئی ہیں، اوپر کھجور کی شتیر ہے، اوپر کھجور کی چھڑیاں پڑی ہوئی ہیں. شام کا وفد تلاش کرنے لگا، لوگوں نے بتایا جو ہی اندر گئے کیا دیکھتے ہیں، نیچے اینٹ رکھی ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے. موڑا ہے، کہنے لگے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے امیر المومنین سے ملنا ہے، یہ کون ہے؟ جب صحابہ قریب آئے کیا دیکھتے ہیں، نیچے اینٹ پہ حضرت عمر سو رہے ہیں. کہنے والوں نے کہا وہ شام کے وقت کے لوگوں، یہی تو ہمارا امیر المومنین عمر ہے. لوگوں نے عمر کے اس تقوی کو دیکھ کر وہی وقت نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، وہی کھڑے ہو کے کلمہ میرے نبی کا پڑھ کے مسلمان ہونے. ایسے تو نہیں، صحابہ فرماتے تھے کونو مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ، کیونکہ انہوں نے زندگی قرآن کے مطابق، میرے نبی کے فرمان کے مطابق. حیران ہو جاؤ گے، نام کتنا ہے، مقام کتنا ہے، شان کتنا ہے کہ ایک دن میرے نبی نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ، جس راستے سے تو آ رہا ہو شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، تیرے سامنا شیطان بھی نہیں کر سکتا. لیکن تقویٰ کتنا ہے، عدل کتنا ہے، انصاف کتنا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کتنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ سلوک کتنا ہے. یہی آج جو چھاونیاں ہیں، آج جو یہ درمیان میں چوکیاں ہیں، یا جو یورپ کے اندر جو یہ قوانین ہے، ماں کو وظیفہ، بچوں کو وظیفہ، یہ ایسے نہیں، یہی قانون آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر فاروق نے بنائے. اللہ، آج عمر جس دن دنیا سے رخصت ہوئے تھے نا، سن 24 ہجری، یکم محرم الحرام، یاد رہے گا؟ سن 24 ہجری کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک سال عیسوی ہے، ایک ہجری ہے. آج 2025 ختم ہونے والا ہے، یہ عیسوی ہے، اور 2046 1446 یہ ہجری سال ہے. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، وہیں سے سنیے گا سن 24 ہجری ہے، یکم محرم الحرام ہے. حضرت عمر نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو موجوسی فیروز چھپا بیٹھا ہے. عمر جو ہی رکوع میں جاتے ہیں آ کے حملہ کرتا ہے، حضرت عمر نیچے گرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مصلی پہ آتے ہیں، نماز پوری کراتے ہیں. وہ وقت صفوں کو چیرتے ہوئے کچھ صحابہ کو زخمی کرتا ہے. ایک آگے آدمی آیا، اس نے اسے کمبل ڈالی، پکڑنے لگے، وہی چھرا اپنے اوپر مارتا ہے، وہیں خودکشی کرتا مر جاتا ہے. نماز ختم ہوئی، لوگ جمع ہوئے، امیر المؤمنین کو دیکھا زخمی حالت میں ہے. سب سے پہلے پوچھا بتاؤ مجھے شہید کرنے والا کون ہے؟ جواب آیا فلانا ابو لولو موجوسی فیروز. حضرت عمر کی زبان سے نکلا عمر تو کامیاب ہو گیا. عمر تو بولو، عمر تو
کامیاب ہو گیا. کسی مسلمان کے ہاتھوں تجھے شہادت نہیں ملی, شہید نہیں ہوا, اس بدبخت نے تجھے شہید کیا ہے. اب حضرت عبداللہ آئے, حضرت عمر کے سر کو اٹھایا, اپنی گود میں رکھا. واہ عمر واہ, کہنے لگے نا بتر نا, میرا سر زمین پہ رکھنے دے. دل کرتا ہے جب عمر دنیا سے جائے کہ سر کسی کی گود میں نہ ہو, سر زمین کے اوپر رکھا ہو. اما عائشہ کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹا. اما سے پوچھ عمر کے دل کی تمنا ہے جب دنیا سے جائے عمر تو جگہ حضور کے قدموں میں مل جائے. سنیے گا, حضرت عبداللہ پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, سلام پڑھا, سلام ابا کا سلام دیا, پوچھا کیسے, فرمایا یوں بات ہے, ابا کا آخری وقت ہے, اب دنیا سے جانے لگے ہیں, ابا کی دل کی تمنا ہے. اما عائشہ دے اکھاں وچ اتھرو نے فرمایا پتر عبداللہ جا اپنے بابا سے کہہ دے یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی, لیکن تیرے بابا عمر کا میں عائشہ پہ بڑا احسان. وہی وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا, لوگوں نے تہمتیں لگائیں, عمر نے جواب دیا تھا یہ جگہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی, میری طرف سے اجازت ہے جب عمر دنیا سے جائے عمر کو جگہ حضور کے قدموں میں ملے. حضرت عمر شہید ہو گئے اور شہادت ملی ہے. مسجد اور زندگی میں دعا کیا کرتے تھے, مانگتے تھے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. کریم اللہ موت آئے شہادت کی دے یا مدینے کی دے. میں یوں کہتا ہوں, استاد النتاج محمود صاحب کی آواز آئی ہوگی, عمر تو نے شہادت مدینے کی مانگی, موت مانگی مدینے کی یا شہادت کی, ہم تجھے موت دیں گے. موت آئے گی شہادت کی آئے گی, شہادت بھی مدینے میں آئے گی, مدینہ بھی مسجد نبوی میں آئے گی, مسجد نبوی محمد کے محراب میں آئے گی, محراب بھی سونے نبی دے مصلے تے آئے گی. پنڈ بہادر خان والے ہو جب آئیں گے شہید کسی کی شہادت کی گواہی, احد دے گا, حنین دے گا, فلاں بدر فلاں میدان دے گا. جب عمر کی باری آئے گی عمر کی شہادت کی گواہی, میرے نبی کا مصلی دے, میرے نبی کا محراب دیکھا, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جس دن حضرت عمر شہید ہوئے ایک بچہ بکریوں کا ریوڑ لے جایا کرتا تھا, اور اس بچے کے ریوڑ سے, بکریوں کے ریوڑ سے وہ بیڑیا بھی گزر جاتا, چیتا بھی گزر جاتا, لیکن اسے جرت نہیں ہوتی کہ کسی بکری کو ہاتھ مارے. جتنے حضرت عمر شہید ہوئے وہی بچہ بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہا ہے, اچانک ایک بھیڑیا آیا, بکری اٹھا کے لے گیا, جلدی جلدی مڑا, بکریوں کو گھر لے گیا, اماں کو بتایا, ابا کو بتایا, ماں رونے لگ گئی, ابا رونے لگ گیا, کہنے لگے رب نہ بھلاوے تو لگدا ہے آج عمر دنیا سے چلا گیا. محبوب نو محبوب ہل ہیرے تے موتی چمک دے, نوری ستارے خوب ہل. اگر آپ یہاں بیٹھے تھے تو میں نے کہا تھا نبوت کا درجہ بھی عطائی بھابی ہے, جسے اللہ چن لیتا ہے اسے نبی بناتا ہے. صحابیت کا درجہ بھی وہابی عطائی ہے, جسے چنا کیسے چن چن کے خالق نے دیتے. محبوب نو محبوب حال ہیرے تے موتی چمک دے, نوری ستارے خوب حال. ہو یا اندھیرا دور ہے جگ نور تو پر نور ہے, اس نور دے لشکار تو قربان جاواں میں, مدنی میٹھے من ٹھار تو نبی
نبیاں دے صحیح سردار تو سونے دے ایک ایک یار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا آیا عمر اسلام تے نعرہ لگا تکبیر دا دل کافراں دے ہل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرک بھجے منہ موڑ کے سب کچھ اٹھائی چھوڑ کے جرار دے لشکار تو قربان جاواں میں صدیق جے سچے یار تو فاروق جے جرار تو عثمان تے کرار تو قربان جاواں میں صدقے صحابہ پاک تو سونے دی آلت ہار تو صدقے صحابہ پاک تو سونے دی آلت ہار تو پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو ابو بکر کے قدموں کی مٹی علی کی قدموں کی مٹی بولو یار حسن و حسین کی پاؤں کی مٹی عمر کے پاؤں کی مٹی بولیں صدقے صحابہ پاک تو سونے دی آلت ہار تو پیارے حسین ابن علی دلدار دے دلدار تو سب دے قدماں دی مٹی چم چم کے پاواں وچ یکھی قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں قدماں دی دھوڑے غبار تو قربان جاواں میں پوچھنے والوں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ یا امیر معاویہ کا جواب آیا ہے توجہ 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 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گھوڑا جہاد میں استعمال کیا ہے اس کے ناک میں جو غبار گئی ہے لوگوں عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگوں کی دھرتی بھر جائے اس گھوڑے کے ناک میں پڑی غبار کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا زندگی میں پھر ملیں گے ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ جی بیچ بیچ میں آ گیا نا کہ حضرت عمر سے پوچھا کیا چیز تجھے لائی ہے کہنے لگے وہی جو بین سے قرآن سنا ہے تو دوستو آئیے ہمارا ایمان ختم نبوت پر بھی ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان پر بھی صحابہ کے ایمان پہ شک بولو 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 نہیں کرنا تاریخ کے اوراق کو نہیں پڑھنا قرآن کو پڑھنا ہے یہ 2 گھنٹے ہو گئے ہاں جی پتہ ہی نہیں چلا یہ آپ لوگوں کی محبت ہے خلوص ہے ورنہ 2 گھنٹے کہاں کوئی بیان کر سکتا ہے وہ بھی مسلسل میں نے کل 3 بیان کیے آج 2 بیان کیے تیسرا یہ ہے اللہ قبول فرمائے لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ برکتاں قرآن دیا نہیں بولو یار یہ برکتیں اس لیے تعلق قرآن نہ لاؤ بولو یار چلو بھائی کی بات ہے بس یہ 5 منٹ میں سمیٹتا ہوں ہمارا ایمان حضور کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان صحابہ پر ہمارا ایمان بولو یار قرآن پر نبی بھی عظمت والا صحابہ بھی عظمت والے قرآن بھی عظمت والا اب سنیں جوڑو نا ایسے نہ بات کروں نا یہ جوڑے بات کو بغیر جڑے موضوع نہ ہو تو مزہ نہیں آتا آئیے اپنا تعلق قرآن سے بھی جوڑو
نبی سے بھی جوڑو، صحابہ سے بھی جوڑو. نہیں سمجھے؟ قرآن سے جوڑو گے اتنا عظمت والا ہے تمہیں عظیم بنا دے. نبی سے جوڑو گے اتنا عظمت والا ہے نبی کی غلامی میں نام آ جائے گا. صحابہ سے جوڑو اتنے عظمت والے ہیں ان کے نقشے قدم پہ چلو، وہ لوگوں ہدایت والے بن جاؤ گے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا راستہ وہی ما انا علیہ و اصحابی، جس سے میں چلدا پیا تے میرے محمد یار چلدے پہنے. آئیے دنیا والو، قرآن اتنی عظمت والا ہے جس نے قرآن سے یاری لگائی، قرآن سے تعلق لگایا. میرے نبی کا فرمان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی بات ہے، بے شک اللہ بلندیاں دیتا ہے، مقام دیتا ہے اس کتاب قرآن کے ذریعے. یعنی جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ اسی کے ذریعے اس بندے کو بھی عظیم بنا دیتا ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ کہ بچے حافظ ہیں، اللہ انہیں قرآن تا حیات یاد رکھنے کی توفیق دے اور پوری زندگی قرآن پہ عمل کی توفیق دے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا بڑے بڑے لوگ، حافظ قرآن آئے گا، فرما قرآن دا کاری جی رب باری آجا آئے گا، فرما اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں والناس کی سین ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا. مولانا خرم صاحب، میرے پیارے بھائی علماء حضرات، یہ اقرا میں نے قرآن میں پڑھا. سب سے پہلے اللہ نے اقرا اپنے نبی سے کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق. حافظ قرآن دعا ہتھا نال سلام. جب قیامت کا دن ہوگا یہی اقرا اللہ تجھے کہے گا. یہی اقرا اللہ بولو یار، نہیں سمجھے بڑی گل کر گیا. میں نے پڑھا ورتل، سورۃ مزمل اٹھائے، قرآن کہتا ہے رتل القرآن ترتیلا. میٹھا مدنی ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا جا. رات دی تاریکی ہوئے، دن دا اجالا ہوئے، قرآن پڑھیا کرتے مخلوق سنے. رات دی تاریکی ہوئے، قرآن پڑھیا کرتے خالق سنے. چلو اگلے سال یہی بات کریں. زندگی نے وفا کی تو کوئی پتہ نہیں ہم پہلے چلے جائیں یا آپ چلے جائیں. کچھ پچھلے سال کچھ دوست ہوں گے جو اس سال نہیں ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت پر. پھر طرح دیکھیں یہ رتل اللہ نے اپنے نبی سے کہا حافظ قرآن کی عظمت پر قربان جاؤ. یہی رتل اللہ دن قیامت میں حافظ قرآن سے کہا. یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ آپ سن کر جو نوجوان بچے ہیں یہ بات پیدا ہو جائے ہم بھی قرآن کے حافظ، ہم بھی قرآن کے. چلو یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے والد جو آئے ہیں وہ ہاتھ اوپر کریں. یہ جو حافظ بیٹھے ہیں ان کے ابا ہاتھ اوپر کریں. آپ پوچھو مولوی صاحب کوئی کوہاٹ سے ہے، کوئی بالا کوٹ سے ہے، کوئی 6 مہینے بعد گھر جاتا تھا، کوئی 3 مہینے. ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ادھار پکڑتے یا مولانا خرم صاحب کو فون کرتے، مولوی صاحب قاری شیراز صاحب پیسے اسی بھیج دواں گے، 200 روپے انہوں دے دو، ہفتے دی خرچی ہو سی. سانو کیا ملنا ہے؟ ہم نے جو اتنا کچھ کیا کیا ملے گا؟ جواب آیا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہے. حدیث کی الفاظ ہیں ضوءہ احسن،
من ضوء الشمس، یوں نہیں ہے کہ تاج کی روشنی دنیا کی سورج سے تیز ہو سی، تکھی ہو سی، تیز، یہ تیز ہے، آنکھیں خراب کر رہی ہے، اور ایک روشنی پیاری مدھم ہوتی ہے، دل کرتا ہے اسے تیز ہونا اور چیز ہے، سونا ہونا۔ جب حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ تاج ہوگا، دیکھنے والے دیکھیں گے یہ کون ہے، مفسر ہے، مبلغ ہے، مقرر ہے، مرتب ہے، خطیب ہے، ادیب ہے، کون ہے؟ جواب آئے گا یہ بالا کوٹ کا مزدور ہے، یہ مانسیرا کا مزدور ہے، یہ پنڈ بہادر خان کا تغاریاں اٹھانے والا مزدور۔ آج اسے کیا مقام ملا؟ جواب آئے گا پتر نو قرآن دا کاری بڑھائی، اس وجہ تو آج اسا تینوں بھی اس نال نواز چھوڑیا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب جس کی نسبت جڑتی گئی وہ عظیم ہوتا گیا۔ آئیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، مدارس کا تعاون کریں، قرآن سے محبت کریں۔ آخری میسج جو آج کل پورے پاکستان میں دے رہا ہوں، خیبر سے لے کر کراچی تک یہی آواز ہر جگہ پھیلا رہا ہوں، سب مجھے جواب دینا ہے، آنکھیں کھول کر، زبان سے نہیں، دل ہی دل میں۔ آج سارا دن میں اس ہاتھ سے اس موبائل کو یوں یوں کتنی دفعہ کیا ہے، کتنی دفعہ کیا؟ میں سمجھ یوں 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 کتنی مرتبہ؟ ہنسنے والی بات نہیں ہے، کتنی مرتبہ؟ گنتی یاد ہے؟ لا تعداد۔ یہ درد دل ہے فقیر کا، طالب علم کا، اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے۔ آج سارا دن میں قرآن کھول کر یہ انگل اسی قرآن پہ یوں رکھ کے یوں یوں کتنی مرتبہ کی؟ او نوجوانوں کتنی مرتبہ کیا؟ جواب آج وعدہ کریں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے، 23.5 گھنٹے جو مرضی کرے، جو مرضی سے مراد غلط کام نہیں، نماز، قرآن، آدھا گھنٹہ قرآن کون پڑھے گا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھیں، ایک تسبیح درود شریف کی کریں، تیسرے کلمے کی کریں، استغفار کریں، علماء کا ادب کریں، مدارس کا تعاون کریں، مسجد آباد کریں، والدین کا خیال کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، محبتیں بانٹیں، پیار کریں۔ اللہ اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔